بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاریہ اور نادیہ اس کی باتیں بور ہو کر سن رہی تھیں اور بوریت کی وجہ نئی ریسیپی تھی جو مناہل انہیں بتا رہی تھی بلکہ ٹرائی کرنے کا کہہ رہی تھی۔ مناہل بس کرو، کیوں ہمارا دماغ کھا رہی ہو؟ چپ کر جاؤ، تمہاری کوکنگ کے جوہر ہمیں نہیں سننے۔ اس سے پہلے کہ مناہل ان کا دماغ کھاتی اس کے نام کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کر ادھر ادھر دیکھتی ہے اور ان دونوں کو اگنور کر کے اسٹیج پر آ جاتی ہیں۔ نادیہ یہ کیا کرنے گئی ہے؟ اگر اس کی پرفارمنس تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جاریہ سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی اور نادیہ کو تو ہول اٹھ رہے تھے، کیونکہ پچھلی بار مناہل کی وجہ سے ان کی جو عزت افزائی ہوئی تھی وہ سب مشکل سے بھولے تھے، مگر یہ پھر سے یاد تازہ کرنے چلی گئی۔ نادیہ کوئی جواب دیتی، یہ نوبت آنے سے پہلے مناہل کی آواز آتی ہے۔ عزت مآب پرنسپل صاحبہ اور تمام معزز استانیہ، سوری لیکچرارز، اسپیشلی مس سائمہ۔ وہ جو اپنے ساتھی لیکچرار سے ہنس کر بات کر رہی تھی ٹھٹک کر اسٹیج کی طرف دیکھتی ہیں۔ اور تمام نئے اور پرانے اسٹوڈنٹس، اس کالج کی ناچیز اور ذہین طالبہ، مناہل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ سب لڑکیاں زور سے سلام کا جواب دیتی ہیں۔ کیا جوش ہے! آلویز ویلکم۔ آج میں کسی خاص کے لیے اپنی فیلنگ شیئر کرنے آئی ہوں، پھر کبھی موقع ملے نہ ملے۔ ہم تو آپ سب سوچ رہے ہوں گے وہ سم ون اسپیشل کون ہے، تو آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ میری پیاری سی، اگر کہوں جان سے پیاری تو غلط نہ ہوگا، جی تو میری جان سے پیاری دوست، بہن، گائیڈر اور میری اسپیرٹ اور میری باربی ڈول۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک انسان میں ایک ساتھ اتنی ساری خوبیاں کہاں ممکن ہیں، تو میں آج آپ کو زندہ مثال دکھاؤں گی۔ وہ میری باربی جاریہ ہے، اور ایک اور بھی خاص انسان ہے۔ اگر میں اسے اپنی جان کی دشمن کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ دیکھیں اب بھی مجھے ایسے دیکھ رہی ہے جیسے کچا جواب جائے، اور مناہل کا یہ کہنا تھا کہ پورے حال میں سب کے کہکے گونج رہے تھے۔ جی تو وہ ہے میری دوست نادیہ۔ پرنسپل صاحبہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں اسٹیج پر بلانا چاہتی ہوں۔ وہ سر ہلا کر ہاں کہتی ہیں۔ دیکھ رہی ہو جاریہ تمہاری کیسے تعریف کی اور میری کیسے بے عزتی کی، یعنی دو واپس آ، اس کا کیا حال کرتی ہوں۔ جاریہ تم بیچ میں نہیں آؤ گی۔ نادیہ ایسے تو مت کہو، اتنی تو پیاری ہے ہماری دوست۔ دونوں ہی مناہل کے پاس ٹھہرتی ہیں۔ مناہل اپنی باربی یعنی جاریہ کو حق کرتی ہے اور اسے کچھ بھی بولنے کا کہتی ہے۔ منو میں کیا بولوں؟ کچھ بھی بول دو چلو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے مائک تھامتی ہے اور سلام کرتی ہے، جس کا جواب سب خوش ہو کر دیتے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا بولوں؟ مناہل تو ایسے ہی کچھ بھی بول دیتی ہے، آپ سب اسے سیریس مت لیجیے گا۔ میں بہت کم بولتی ہوں اور مناہل اور نادیہ ہی زیادہ بولتی اور میں بس خاموش ہو کر سنتی رہتی ہوں۔ نادیہ اور میری جس بات پر بن جائے، مناہل نے اس بات کے ہمیشہ الٹ ہی کرنا ہوتا ہے۔ مجھے اور نادیہ کو اس کی جو بات سب سے زیادہ رینٹ کرتی ہے تو وہ اس کا ہر وقت کوکنگ سے ٹاپک پر لیکچر دینا، اور ہم دونوں اس کی سازش سے بہت پریشان رہتی ہیں۔ تو میم کیا میں غلط کہتی ہوں؟ کوکنگ کرنا تو ہر لڑکی کا فرض ہے، تو تم دونوں پریشان نہ ہو، میں جب تک زندہ ہوں گی وقتاً فوقتاً تم دونوں کو سمجھاتی رہوں گی۔ لو نادیہ تم بھی کچھ بولو، خاموش کیوں کھڑی ہو؟ میرے بارے میں تو اس پٹر پٹر کرنے والی چڑیل نے آپ سب کو بتا دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ میڈم مناہل مس آسمہ سے بہت ڈرتی ہیں۔ کوئی سبجیکٹ تیار ہو یا نہ ہو، مس آسمہ کا ضرور تیار ہوگا۔ ارے نادیہ تم نے تو میری مشکل آسان کر دی، اب مس آسمہ مجھ پر رائٹ کریں گی، کیوں مس میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ وہ ہنس کر نامے ہاتھ سر ہلاتی ہیں، اور اب پورا کالج ہی اس کی شکل دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ساتھ میں جاریہ اور نادیہ کی ہنسی سب سے اونچی تھی۔ جو بھی ہوں، میں نے آج تک اپنی فیلنگس کا اظہار نہیں کیا، مگر آج بھی بتانا چاہتی ہوں۔ مناہل اور نادیہ دنیا کی بہترین سہیلی ہیں، بہترین انسان، بہترین ساتھی، ہر سکھ ہر دکھ میں میرے ساتھ رہتی ہیں۔ میری زندگی اگر میری فیملی کے بنا ادھوری ہے تو میری زندگی میری فرینڈس کے بنا بھی کچھ نہیں۔ دونوں ہی خوبصورت دلوں کی مالک ہیں، لفظ دوستی ہم تینوں کے لیے ہی بنا ہے۔
مناہل زور سے بولتی اور سب تالیاں بجا کر اس کی تائید کرتے ہیں۔ پرنسپل صاحبہ اسٹیج پر آ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھتی ہیں اور مناہل موقع پر چوکا مار رہے جیسا ہو سکتا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، اسپیشلی پرنسپل صاحبہ سے۔ میں چاہتی ہوں ہماری کلاس کا ٹرپ ناردرن ایریاز کی طرف جائے۔ پلیز میم، آپ اجازت دے دیں۔ اوکے، آپ کی دوستی کی خاطر اتنا تو کر ہی سکتی ہوں، کیونکہ آپ تینوں کو دیکھ کر مجھے اپنی زندگی کے پل یاد آ گئے اور پورا حال سیٹیوں اور تالیوں سے گونج اٹھتا ہے، کیونکہ مناہل نے ٹرپ کے بعد بنوا لی تھی۔ یاہو! اور پھر تینوں ہی اپنی سیٹ پر بیٹھتی ہیں۔ مناہل، تمہاری خیر نہیں تھی، مگر ٹرپ والی بات کی وجہ سے تمہیں معاف کیا۔ شکریہ، شکریہ۔ جاریہ بھی بہت خوش تھی، کیونکہ اس کی تو فیورٹ جگہوں پر ٹرپ جا رہا تھا۔ کیک کٹ کرنے کے لیے آج پرنسپل کے ساتھ ان تینوں کو اسپیشلی بلایا گیا تھا۔ وہ جا رہی تھی، تبھی جاریہ کے ڈریس پر ڈرنک گرتی ہے تو وہ ایکسکیوز کرتی ہے اور ایک سائڈ پر ہو کر ٹیشو سے اپنا ڈریس صاف کرتی ہے کہ اچانک اسے فیل ہوتا ہے کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہے۔ وہ کانپ کر پیچھے کی طرف دیکھتی ہے مگر کوئی نظر نہیں آتا۔ اس کے ہاتھ جاریہ کے چہرے پر چل رہے تھے اور اس جنسات کی سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ وہ ساکت رہتی ہے کیونکہ وہ اس کے غصے سے ڈرتی تھی۔ وہ جاریہ کو اس کے ڈریس کے کلر کا پھول دیتا ہے جسے وہ خاموشی سے لے لیتی ہے، تو وہ اس جنسات سے کہتی ہے کہ یہ پھول کیسے رابطے کا ذریعہ بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے اور پھر وہ عقیدت سے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتا ہے۔ جاریہ پہلی بار اس کے لمس میں سکون محسوس کرتی ہے۔ وہ اس کے بالوں کی خوشبو سونگھ رہا تھا اور جاریہ سامنے کی طرف دیکھتی ہے جہاں نادیہ اور مناہل میم کے ساتھ کیک کٹ کر رہی تھی۔ وہ خوش ہو کر ان کی طرف دیکھ رہی تھی مگر اس کی آنکھیں جیسے ہی وہ منظر دیکھتی ہیں وہ جھٹکے سے اس جنسات سے دور ہوتی ہے اور ان کی طرف بھاگتی ہے۔ وہ جن لمحوں میں مدہوش تھا، اس کے اچانک دور جانے پر غصہ ہوتا ہے مگر اسے بھاگتا دیکھ کر بعد میں اسے سزا دینے کا سوچتا ہے۔ جاریہ کو بہت سارے سانپ اپنی دونوں سہیلیوں کے آس پاس دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ جڑیلا اب اپنی دھمکی پر عمل کرے گی، کیونکہ دو سانپ ان دونوں کو ایک ہی وقت ڈسنے والے تھے۔ وہ جتنی تیز بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی۔ سانپ انہیں ڈستے جا رہے یا ان دونوں کو پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہے اور کیک کو نیچے پھینکتی ہے۔ مناہل، دور ہو جاؤ اور نادیہ کو بھی دور کرو، بلکہ ان سب کو یہاں سے لے جاؤ، یہاں پر بہت بڑے زہریلے سانپ ہیں، جاؤ سب بھاگ جاؤ۔ وہ دونوں جب ادھر ادھر دیکھتی ہیں تو کوئی سانپ نہیں نظر آ رہا تھا۔ سب جاریہ کو پاگل سمجھ رہے تھے جو اب ہر ایک کو پکڑ کر ان نظر نہ آنے والے سانپوں سے دور کر رہی تھی۔ وہ جنسات جو کب سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان تمام لوگوں کو ان سانپوں سے دور کر رہی تھی جو جاریہ کے علاوہ صرف اسے نظر آ رہے تھے۔ جاریہ، یہاں پر کوئی سانپ نہیں ہے، تم کیوں خود کو پاگل ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ مناہل، میرا یقین کرو، تمہارے پیچھے بلکہ پورے حال میں سانپ ہیں، وہ تم سب کو مار دیں گے۔ حال میں موجود سب اسے پاگل سمجھ رہے تھے مگر تم مذاق سے دیکھ رہے تھے۔ تو اب وہ بوگی مین کیا کرے گا؟ کیا وہ ملکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی؟ کیا اس بوگی مین کو اس کی بیوٹی کو تنگ کرنے والی چڑیل کا پتہ لگ چکا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار اچھے سے کمنٹ سے کریں۔